وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں کمپنی اور افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی 3 ہفتوں کے اندر رپورٹ پیش کرے۔ اور خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خالی نشست پر پی ٹی آئی امیدوار کامیاب۔ سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے خرم ذیشان اور اپوزیشن کے تاج محمد افریدی مد مقابل تھے۔ خرم ذیشان کو 91 اور تاج افریدی کو 45 ووٹ ملے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میزبانوں کی درخواست پر افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات پر رضامند۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کے لیے میزبانوں کی درخواست پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد جو استنبول سے وطن واپسی کے لیے تیار تھا اب مزید قیام کرے گا۔ اور اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں، فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیوں کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں 28 اور 29 اکتوبر کو 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے جس میں 18 دہشت گرد مارے گئے۔ اور علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، بینک اکاؤنٹس مجمد اور گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ جج امجد علی شاہ کے روبرو تھانہ صادق آباد میں درج ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ اور جلائی گروہ کے کیس کی سماعت کے دوران علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی رپورٹ چیئرمین نادرا نے پیش کر دی۔ اور اس کے علاوہ کراچی کے بھاری بھرکم ای چلان سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ کراچی میں سخت ٹریفک قوانین کے نفاذ اور بھاری بھرکم ای چلان کے خلاف مرکزی مسلم لیگ نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ اور اس کے علاوہ 10% ٹیرف کی کمی کے ساتھ ٹرمپ کا اگلے برس چین کے دورے کا بھی اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد چین پر عائد ٹیرف میں 10% کمی کا اعلان کر دیا۔ پہلے جو ٹیرف تھا وہ 57% سے کم ہو کر اب 47% رہ گیا ہے۔ اور چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے لیے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، شی جن پنگ کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ اور سوڈان میں نسل کشی، الفاشر ریپڈ سپورٹ فورسز کے حملوں میں 1500 افراد ہلاک۔ افریقی ملک سوڈان کے شہر الفاشر میں ریپڈ فورسز کی تازہ حملوں میں 3 روز کے دوران کم از کم 1500 شہری مارے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں سابق صدر نے کہا کہ انہوں نے محکمہ جنگ کی ہدایت کی ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کی جانچ کا عمل فوراً شروع کیا جائے تاکہ امریکہ اپنے حریف کے ممالک کے برابر کھڑا ہو سکے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔